وہ اس جمعیت کے ذمہ دار تھے اور ان کا گھر ہی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا میزبان ہوتا تھا، اور مظفر نگر میں میرے دادا حضرت سید محمد یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی حضرت مدنی کی قیامگاہ تھی، اور جمعیت العلماء کے سارے کام وہیں سے ہوتے تھے۔ اس لیے میں تو واقعہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء کے دیگر جو ممبران اور افراد ہیں ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میں اس میں کوئی عہدہ نہیں چاہتا، 1 روپیے کا منتظر نہیں ہوں، بات سچی کہنا چاہتا ہوں، حق کہنا چاہتا ہوں۔ میری درخواست ہے مولانا ارشد مدنی سے کہ اب وہ یہ نہ کہا کریں کہ بھئی ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں جواز نہیں ہے مولانا، اس کا جواز نہیں ہے۔ آپ کوئی تعویل کر لیں تو کر لیں، لیکن اس کا جواز نہیں، اللہ نے نہیں دیا ہے، نبی نے نہیں دیا ہے۔ اس ملک میں بہرحال کھل کر ہمیں سیاسی نمائندگی کرنی ہے، اور ابتدا یو پی سے کر دینی ہے جہاں کا الیکشن بہت قریب آ گیا ہے۔ میں مولانا ارشد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پارٹی بنائی گئی تھی جمعیت العلماء کی طرف سے، یا تو اس کا اظہار ہو، اعلان ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا کم از کم یہ کوشش شروع کر دیں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو مظلوم لوگ ہیں، شیڈیول کاسٹ ہیں، شیڈیول ٹرائبز ہیں، اور او بی سی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کے ہاں مولانا ایک کارواں لے کر خود جائیں، ایک کارواں لے لیں، 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں جائیں۔ مجھ سے اگر کہیں گے تو میں ان کی جوتی صاف کر دوں گا، مجھے کوئی چیز چاہیے نہیں دنیا کی، لیکن میں سپاہی بن کر ہر خدمت کے لیے تیار رہوں گا۔ میں نے ایکتا منچ کا قیام کیا تھا 2012 میں، اور اس وقت افسوس ہے کہ جو ہماری ملت کے لوگ تھے انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی، اور 25 پارٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھیں، جن میں اس وجہ سے کہ ہمارے جو بڑے اور بزرگ اور علماء کہتے ہیں، انہوں نے شرک کی درگاہ پر حاضری دی اور توحید کے اس اعلان کو قبول نہیں کیا، نقصان پہنچا۔ ظاہر ملت اگر نہیں ہوگی تو کوئی اکیلا کیا کر لے گا۔ اور اب میں مولانا سے کہتا ہوں کہ مولانا ارشد صاحب، مولانا محمود صاحب، ہمارے بھائی مولانا سلمان، تینوں طے کر لیں وہ 80 حلقے یو پی میں، کہ جہاں اگر مسلمان فیصلہ کر لیں تو ساری سیٹیں مسلمانوں کو ملیں گی۔ جو ایسے حلقے ہیں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہے اور جو سیاست سے واقف ہے انہیں معلوم ہے، وہاں کے لیے طے کر لیں کہ جمعیت العلماء کی طرف سے 80 حلقوں میں نمائندہ منتخب کیے جائیں گے۔ صدا لگانے والا میں اور میرے ساتھ ہزاروں ہوں گے جو ایسی صدا لگائیں گے کہ ان کے منتخب کردہ شخص کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکے گا۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ مولانا ارشد صاحب، مولانا محمود اور مولانا سلمان بھی کھڑے ہوں الیکشن میں، وہ اپنے لیے حلقہ انتخاب طے کریں۔ اگر نبی نے سیادت اور قیادت حاصل کی اور سیاست اپنے ہاتھ میں لی، اگر ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے یہ کام کیا، اگر یہ بھی ان کے متبع ہیں، اگر یہ ان کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، اگر قرآن و حدیث پر پورا ایقان ہے، طے کر لیں کہ اب ان کو سہارے ادھر ادھر کے تلاش نہیں کرنے ہیں اور پوری قوت سے کھڑا ہونا ہے۔ میں فقیر حقیر 30 سے 40 پارٹیاں، غیر مسلموں کی چھوٹی چھوٹی مظلوموں کی پارٹیاں مولانا کے قدم میں رکھ دوں گا، میں ان کو لے کر ان کی بھرپور تائید کروں گا۔ وہ اعلان کر دے کہ خاص طور پر وہ حلقے جہاں مسلمان جیت سکتے ہیں، وہ 4 کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں ہارتے ہیں، وہ اس کا اعلان کریں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ میں جمعیت کے تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مطالبہ کریں، آپ پر لازم ہے، خوشی کے لڈو نہ کھائیں، لڈو کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، جمعیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ آج تک یہی سب ہوتا رہا۔ اب وہ اس دور کی طرف آئیے جس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی پارٹی اٹھتی ہے، ہم ٹھوکتی ہے، مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتی ہے۔ نہیں آتے ہیں اگر تو وہ لوگ جو اپنے کو علماء کہتے ہیں، جو مدرسوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، وہ دبے رہتے ہیں اور سر جھکائے رہتے ہیں اور کسی مشرک اور کسی کافر کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار یہاں بھی بدلنا ہوگا اور عالم اسلام کے لیے بھی بدلنا ہوگا۔ وہ خبیث اور مجرم آل سعود جنہوں نے اب کھلم کھلا حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ محمد بن سلمان کی وہ تقریر سب جگہ نشر ہو رہی ہے جس میں اس نے کہا کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، متواتر حدیثیں دیکھ لی جائیں گی۔ اس پر بھی جو علماء خاموش ہیں، اور فلسطین کا جو مسئلہ سامنے آیا اور جس طرح سے ایران نے تائید کی
فلسطین کے کاز کے لیے جس طرح تائید کی، اور آج ترکی اور ایران اور پاکستان جس طرح آپس میں اتحاد کر رہے ہیں، یہ سب عالمی حقائق ہیں، ان سے آنکھیں میچ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اور فرقے واریت کے جنازے نکال دینے پڑیں گے۔ مسلکی تشدد اور مسلکی مسائل میں، حدیث اور قرآن کے مسائل میں فتوے بازیوں کی گند سے اپنے کو پاک کرنا ہوگا۔ تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا ارشد صاحب، مولانا محمود صاحب، مولانا سلمان صاحب اور جتنوں کو چاہیں ان سب کو الیکشن میں کھڑا ہونا پڑے گا، خود میدان میں آنا ہوگا، اور جس کو وہ طے کریں گے ان لوگوں کو جتوانا اور ان کے لیے کوشش کرنا۔ اور میں کہتا ہوں 40 پارٹیاں غیر مسلموں کی اور کچھ مسلمانوں کی 40 پارٹیاں میں ان کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی یہ معمولی سی خدمت میں انجام دے سکتا ہوں۔ جو لوگ جھگڑوں میں پڑے ہیں، مسئلوں کو اٹھاتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے حوالے دینے پر پاگل ہو جاتے ہیں، پیٹ میں ان کے درد شروع ہو جاتا ہے، ایسے مجرموں سے تو اللہ نمٹے گا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جمعیت العلماء کو نئے دور میں داخل ہونا ہے۔ دنیا نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، ایک طرف دجالی فتنے ہیں اور ایک طرف مہدی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ہمارے ملک میں ایک طرف خطرناک اور سیاہ مستقبل ہے، جہاں بات اگر کبھی انسانیت کی ہوتی ہے لال قلعے سے تو وہ مودی کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، اور موہن بھاگوت دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ بھائی ہم اور آپ ایک ہیں۔ یہ بات وہاں سے ہو رہی ہے جو بات آپ کو کرنی تھی، جو بات آپ کو کہنی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ تو قبول نہیں کریں گے بریلوی کو، شیعہ کو اور اہل حدیث کو، اور ان کی تردید میں آپ کوشش کریں گے، اور فتوے ہی راستہ ہے آپ کا۔ نہ مولانا قاسم نانوتوی کا راستہ رہے گا جنہوں نے کبھی فتویٰ نہیں دیا، اور بہت سے شیعوں کی اصلاح فرما دی۔ مظفر نگر میں کتنے شیعوں کی اصلاح فرمائی، ان کی توبہ کا سبب بنے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام لکھنؤ میں کیا، اور اسی طرح جو بغیر فتوے کے دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو فتوحات ملتی ہیں، اور جو فتوے بازی کرتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس لیے صاف بات ہے، کھری بات ہے۔ اس سے پہلے بھی آل سعود اور آل نہیان کے بارے میں مولانا کو میں نے خط لکھا تھا، آج اس پر 10-15 سال گزر گئے ہیں، پلٹ کر اس کا نہ جواب آیا نہ موقف سامنے آیا۔ لیکن اگر اب بھی موقف سامنے نہیں آئے گا، جب اسرائیل کے ساتھ کھلے تعلقات ہیں اور حدیث کا انکار کر دیا گیا ہے، اور سینما گھر قائم کیے جا رہے ہیں، حج پر پابندیاں ہیں، اور ناچ اور گانے کی محفلوں میں 60-60 ہزار سعودی شریک ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آج کی اس آن لائن دنیا میں، الیکٹرانک دنیا میں وہ تصویریں سب کے سامنے آ رہی ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے بولڈ اور جرأت مندانہ موقف اختیار کرنا پڑے گا، حق کا اظہار عالمی سطح پر بھی کرنا ہوگا، اور ہندوستان کی اس سطح پر بھی کرنا ہوگا جہاں آپ کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کو طلب کرنے کی آزادی ہے، جہاں آپ کو اپنے دین کے ادارے قائم کرنے، دین کی تعلیم دینے، دین کی تبلیغ کرنے اور اسلام کی دعوت دینے کی آزادی دی گئی ہے۔ ہمیں اس آزادی کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ بہرحال میں کیا اور میری بساط کیا، لیکن ایک خادم ہوں، ایک سپاہی ہوں، عہدہ نہیں چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ سب جڑ جائے، ملت جڑ جائے، اسی کے لیے تڑپتا ہوں، روتا ہوں، بلکتا ہوں۔ اور عالمی سطح پر جب ملت کو جڑتا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ایک بلاک بن رہا ہے ان کا کہ جو باعزت ہیں، غیور ہیں، خوددار ہیں، ایک طرف ان کا بلاک دیکھتا ہوں، اور دوسری طرف وہ بلاک دیکھتا ہوں مجرموں کا، خبیثوں کا، اور ایسے گندے اور ناپاک لوگوں کا جو اسرائیل کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ دو محاذ ہیں، دو کیمپ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ یہ امانت ہے جو گردن پر ڈال دی گئی ہے، اس کے لیے بولنا پڑے گا دیوبند کو، بولنا پڑے گا ندوے کو، بولنا پڑے گا مظاہر کو۔ چھوٹے چھوٹے مسلک جو ہیں اور مسائل ہیں جہاں قرآن و حدیث ان کے خلاف ہیں وہاں بولتے ہیں، اور جہاں بات اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسول کی ہدایات کی کھلی ہوئی ہے،
عوام سمجھ رہے ہیں، جس کو بچہ بچہ سمجھ رہا ہے، اس کے بارے میں خاموشی. ظاہر ہے کہ نہ عالمی مسائل کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا جواز ہے، اور نہ اس ملک میں صرف اپنی شرعی پنچایت اور اپنے مدرسے کو لے کر بیٹھنے کا کوئی جواز ہے. جو اصل کام ہے، جو ہمارے بڑوں نے کیا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ان کے خلفاء اور اخلاف نے کیا، جو کام مولانا قاسم نانوتوی نے کیا، جو کام مولانا محمود الحسن دیوبندی نے کیا، جو کام مولانا سجاد ابو المحاسن نے کیا، جو کام انہوں نے اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے کیا، اسی کام کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور القاب اور عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا. القاب مملکت فی غیر موضعها. عباسی دور کے خلفاء کے بارے میں ایک شاعر نے یہ مصرع کہا تھا. تو اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون امیر الہند اور کون امیر العالم اور کون امیر الجزیرہ العربیہ بن گیا. بے معنی الفاظ ہیں. اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و سنت کے مطابق پوری قوت کے ساتھ عمل نہ ہو. ہمارا ملک معاہداتی ملک ہے، دستوری ملک ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے حقوق ہیں. جن حقوق سے فائدہ چماروں نے اٹھایا، یادوں نے اٹھایا، پنڈتوں نے اٹھایا، برہمنوں نے اٹھایا، نہیں اٹھایا تو اس ملت نے. یہ ملت جو پوری انسانیت کے رہنمائی کے لیے برپا کی گئی، فائدہ نہیں اٹھانا ہے تو اس کو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس صورتحال کو بدلنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.